کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف آئیں اور آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے حسب معمول پہلے کچھ ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارے ثواب میں اضافہ ہو، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ اور ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا، بلا ضرورت اٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا انشاءاللہ۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا، روحانی علاج بیان کروں گا اور تسلی دوں گا، دل جوئی کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائے ہوں گے، روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ حضور میرے بہنوں ہی ہیں محمد اسلم، ان کی والدہ کا نام ہے صدیقن، ان کے جو نا کافی دنوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو نا کوئی آرام نہیں آ رہا، ڈاکٹروں سے ہم نے بہت علاج کرایا، اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ کافی دنوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے نا، خون کا سلسلہ جاری ہے، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میری امی کا نام سبیلہ ہے اور میری نانی اماں کا نام زبیدہ ہے، اور میری امی بہت بیمار رہتی ہے اور کالا جادو کا اثرات ہیں۔ والدہ بہت بیمار ہیں، جادو کے اثرات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور آپ کی والدہ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں، درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ آپ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، خوب دعائیں کیجئے، اور والدین کی خدمت کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بہت اجر کی بات ہے، اور والدین کی خدمت میں
ذرا سی بھی کوتاہی اور ذرا سی بھی سستی نہیں کیجیے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں ہمیں مقام نصیب ہو، اللہ کی رحمت میں ہمیں حصہ ملے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام بلند ہو، تو خوب اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو آپ کو بھی میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی خوب اپنے والدین کی خوب خدمت کیجیے، ان کی بیماری میں، ان کے دکھ سکھ میں خوب ان کا ساتھ دیجیے اور پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹیے گا۔ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں آپ کی والدہ کے لیے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور جو جادو کے حوالے سے آپ نے کہا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ایک روحانی علاج ہے، وہ بھی ہم آپ کو ابھی بیان کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ بھائی دبئی میں رہتے ہیں، 2 سال سے رہ رہے ہیں وہاں، لیکن کوئی اچھا نوکری ابھی تک نہیں ملا ان کو جو ان کو سکون دے دل میں۔ بھائی دبئی میں ان کے رہتے ہیں، نوکری کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، نوٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو ہم روحانی علاج بیان کریں گے اور آپ بھی ہمارے سلسلے میں شامل رہیے گا۔ تو جو وظیفہ بتایا جائے تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، تو اس کو تحریر کرنے کے بعد پھر آپ اپنے بھائی کو یہ وظیفہ آپ بتا دیجئے گا، اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کو جائز اور نیک انشاءاللہ عز و جل کوئی سبب بن جائے گا کہ روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ میرا نام ذاکر حسین ہے، والدہ کا نام طاہرہ ہے۔ ایسے بیماریاں سی رہتی ہیں اس لیے استخارہ۔ بیماریاں سی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت عافیہ عطا فرمائے۔ ذاکر حسین بھائی استخارے کا آپ نے کہا نوٹ کر لیا ہے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ آپ کا بھی کر دیا جائے گا، اور جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی ان کے بھی استخارے کیے جائیں گے۔ درود پاک پڑھتے رہیے۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے دبئی میں رہتے ہیں اور نوکری کے حوالے سے کافی پریشان ہیں اور روزگار ان کو نہیں مل پا رہا۔ اکثریت ایسی ہوگی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس سلسلے میں شامل ہیں، کسی کو روزگار نہیں مل رہا یا جاب کے لیے جاتے ہیں وہاں کام نہیں بن پاتا، رزق میں برکت نہیں ہے، اس طرح کے مسائل جن کے ساتھ ہوں تو کیا وظیفہ پڑھیں، کس روحانی علاج پر عمل کریں کہ روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر اسلام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسلام بھی جنہوں نے دبئی ان کے بھائی رہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بتایا، تو کاروبار میں رکاوٹ ہو، بندش ہو، کام نہیں چل رہا ہو، اس حوالے سے کسی طرح کی مسئلہ ہو کاروبار میں، تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 80 بار 80 ٹائمز یا حاکمو کا یہ وظیفہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تنگ دستیوں، بے روزگاری، اس طرح کاروبار میں رکاوٹ وغیرہ یہ ان کی دور ہو جائے گی ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، ہر نماز کے بعد۔ تو کتنا پیارا وظیفہ یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں۔ ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ یا حکمو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یہ پڑھیں، تمام مشکلات بھی حل ہوں گی اور اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل روزگار بھی نصیب ہوگا۔ تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، آپ اپنے بھائی کو یہ وظیفہ جو بیرون ملک میں ہیں ان کو آپ بتا دیجئے اور اس کے مطابق آپ کے بھائی عمل کریں۔ اللہ کی کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ان کے روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، لیکن فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یہ وظیفہ ہے ہی نماز کے بعد پڑھنے کا ہے، تو فرائض کی پابندی ہو، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، کچھ کالز ہمارے پاس استخارے کے حوالے سے تھیں، استخارہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی تھی استخارے کے حوالے سے۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کی کال، انہوں نے کہا کہ بہنوئی ہیں ہمارے، تو کافی دنوں سے خون کا سلسلہ ان کے جاری ہے، جسم سے بلیڈنگ کافی ان کی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا، کیا جواب؟ جی ان کا استخارہ کیا گیا جی، ان کے ساتھ کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ بیماری کا اشارہ؟ جی بیماری کا اشارہ ہے، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ چاہے تو یہ خود کر لے یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خود عمل کر لیں، خود عمل کر لیں۔
یا کوئی شخص چاہے یا عظیم 7 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلا دے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شفا پائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ ایسا کیجیے، ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے. مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں. تو اس حوالے سے اس مرض کا آپ تعویذ حاصل کر لیجیے، استعمال کیجیے. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی یہ بیماری، آپ کے بہنوئی کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اور صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، جادو کے اثرات کا انہوں نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے تک ان کے ساتھ جادو کے اثرات بھی تھے. تو کیا استخارے میں کیا اشارہ آیا؟ جی، استخارہ میں ان کے ساتھ جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا اچھا، کوئی مطلب عملیات یا بیماری وغیرہ نہیں ہے، نظر بد نہیں، جنات کی شرارت کا اشارہ ہے. صحیح. تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. بہت پیارا روحانی علاج ہے. اگر ہم چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو آپ کے لیے، اب بالعموم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جادو کے اثر سے ہم محفوظ رہیں، جنات کے اثر سے ہم محفوظ رہیں، تو روزانہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے، جنات کی شرارت سے بھی محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے. الحمدللہ عز و جل جادو، جنات، عملیات، اثرات آصف وغیرہ سے حفاظت کے بہت ہی مجرب تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. آپ ان تعویذات اطاریہ کو حاصل کیجیے، اپنی والدہ کے لیے استعمال کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اسی طرح کارڈ کا بھی ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو جنات وغیرہ کی شرارت سے نجات کے لیے آپ کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے. یہ کارڈ کا پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے 11 دن. یہ کارڈ کا پانی آپ کی والدہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی. اور آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی میں پیش کرتا چلوں. اگر دیکھیں والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور کوئی ایسی شرعی مجبوری بھی نہ ہو، تو میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے کم از کم سفر کر کے اور اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. اچھا، اسی طرح ذاکر حسین بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ بیماریاں رہتی ہیں اور بیماریوں سے اس حوالے سے استخارے کا انہوں نے کہا تھا. ذاکر بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا. ان کے ساتھ بھی کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو ان کے حوالے سے ایک روحانی علاج یا حیو، یا حیو جو بیمار 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا. اسی طرح مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 19 پر ایک روحانی علاج موجود ہے کہ بزرگ نے فرمایا کہ جو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام آئے گا. تو ان کے کوئی قریبی ریلیٹیو ہو، کوئی جاننے والا ہو یا گھر والے ہوں، وہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماری میں شفا یابی نصیب ہوگی. انشاءاللہ خود بھی عمل کرنے چاہیں تو اگر تلفظ درست ہیں. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جب بھی کسی وظیفے پر عمل کریں، کسی روحانی علاج پر عمل کریں، کوئی قرآنی دعا پڑھیں یا کوئی بھی اسماء الحسنہ میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام کا وظیفہ کریں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں. تلفظ اگر درست نہ ہوئے، قواعد و مخارج درست نہ ہوئے تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور جتنے بھی روحانی علاج الحمدللہ عز و جل بیان کیے جاتے ہیں تو ان سب کے ساتھ دیکھیں نماز کی پابندی یہ ضروری ہے، فرائض کی پابندی ہو اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. سکھر سے بات کر رہا ہوں، محمد آصف. سینے پہ میرے بھاری